صبر کے اجر و فضائل۔ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے بیمار اسلامی بھائیوں کی عیادت۔ مدنی منوں کا باپا جان سے سوال، آپ روتی کیوں ہیں؟ باپا جان کا جواب، رمضان کے گزرنے کی یاد میں۔ باپا جان نے عیدی بھی عنایت فرمائی۔ مدنی مذاکرہ بعد ظہر و تراویح دیکھیے، جس میں باپا نے سچ سچ اور صرف سچ کی ترغیب دلائی۔ آپ نیتیں کروانے کے بعد جو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ایصال ثواب بذات خود کار ثواب ہے، اور جن جن کو ایصال ثواب کرتے ہیں ان کو ثواب پہنچتا ہے، اپنے ثواب میں کمی آتی نہیں بلکہ اپنا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ پاپا کارڈ لگایا آپ نے؟ یہ نیا کارڈ ابھی ایک میرے کو ملا ہے، وہ جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے نا، جھوٹ کے تعلق سے۔ یہ اس میں ایک تو ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے دو آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا، جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا۔ اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ فرمان حتیم اصم علیہ رحمت اللہ الاکرم، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ جھوٹ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ یہاں جھوٹ تو ہمارے یہاں اتنا عام ہے کہ غیبت بھی کیا عام ہوگی۔ مجھے تو غیبت سے زیادہ جھوٹ عام لگ رہا ہے، اتنا عام۔ بات پہ بس جھوٹ بولنے سے جان جلدی چھوٹ جاتی ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں چھوٹتی نہیں، جان پھنستی ہے۔ اب تک جتنے بھی جھوٹ بولے ہیں ہم سب اس سے توبہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور آئندہ اپنی زندگی بس سچائی پر، چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ چلیے ہم دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ آج تک میں نے جتنی بار بھی جھوٹ بولا ہے یا جھوٹ کی تائید کی ہے، اس سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں آئندہ جھوٹ سے بچوں گا۔ فلسطین سمیت اس طرح دنیا کے کئی مسلمانوں کے لیے مسائل ہو رہے ہیں، اب دعا کر دیں باپا، وہاں کے مسلمان بھی بہت تکلیف میں۔ اللہ فلسطین بیت المقدس جی باپا عبد الحبیب بھائی، اس وقت باپا وہاں پر شدید بمباری ہو رہی ہے۔ رمضان کے ان روزوں کے عالم میں روزانہ کئی لوگ شہید ہو رہے ہیں اور طیاروں کے ذریعے بمباری ہو رہی ہے باپا، پوری دنیا میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، آپ بھی دعا فرما دیں۔ یہاں معتکفین بھی ہیں ہمارے، وہ مظلوم بھائی ہیں اور اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ قبل اول کی حفاظت فرما، آمین۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، دشمنوں کے غلبے سے نجات دے، دشمنوں کے وار ناکام فرما۔ الہ العالمین ان دشمنان اسلام سے مسلمانوں کو نجات بخش، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے نواز دے۔ ماہ رمضان کا صدقہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین یا رب الکریم۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لگتا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ میرا تعلق ضلع میاں والی سے ہے، میرا نام جاوید اختر اتاری ہے۔ আমার নাম মোহাম্মদ কলিম আত্তারি, আমি বাংলাদেশের শহর সৈয়দপুর থেকে এসেছি 30 দিনের ইতিকাফ করার জন্য। محمد ندیم اتاری، میرا نام فیصل ہے، میرا تعلق سرگودا سے۔ محمد حسان اختر، اوبی وین کے ذریعے چمن پارک، سبزپور، حریب پور، خیبر پختونخوا، پاک ہزار بھی کابینہ، انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت منڈی یزمان ضلع
बहावलपुर पाक सेरानी का। इस्लामी बहन का एक सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ बाबा। मैं नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे रूहानियत नहीं मिलती, इसकी क्या वजह है? इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। दुनिया की मोहब्बत दिल से निकलेगी तो इस तरह मतलब है कि फिर रूहानियत दाखिल होगी इंशाअल्लाह। झूठ, गीबत, गाली गलोच और न जाने क्या क्या है इसमें। इस्लामी बहनें बेचारियाँ कम नहीं होती, मर्दों से 2 कदम आगे होती हैं कई इस्लामी बहनें, वो गीबत करने में, झूठ बोलने में, क्योंकि इल्म कम होता है इनके पास, इल्म कम होता है, अक्सर समझ कम होती है इनमें, ये ज़्यादा गुनाहों में पड़ी होती है। रूहानियत कहाँ से आएगी? और ये सब जानती हैं और सब जानते हैं कि हमारी हालत क्या है, हमारी कैफियत क्या है। कि आजकल के नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी, जहाज़, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं। किसी बूढ़े शख्स का इस पर अफसोस करना कैसा है? हमको ये हसरत कि यार हम जवान होते हैं तो यूं करते हैं और खूब सैरो तफरी करते हैं, छलांगे मारते हैं और तैराकी करते हैं और इससे लड़ते हैं और उसको ठोसा मारते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। अब बूढ़े हो गए, अब कुछ नहीं करते। वर्जिशें की भी थी लेकिन अब वो भी सब ख़त्म हो गई, अब जान नहीं चलती। ये हसरतें अच्छी नहीं है। हसरत नेकों को देखकर हसरत हो जो हमसे ज़्यादा नेक हो, कि काश हम भी इसकी तरह नेक होते। पापा आप आज चीज में क्यों रोते हैं? मुझे रमज़ान शरीफ से बहुत मोहब्बत है, तो ये जब जाने लगता है तो मुझे इसका बहुत गम होता है, रंज होता है, तो यूँ मतलब रोना आता है, मैं रोता हूँ। हत्ता कि मदनी मुन्ने भी में वो इससे मुतमईन हो ना कि रोने का सबब, और अगर ये मदनी मुन्ने रहे अपने साथ तो इंशाअल्लाह ये फूट फूट के रोएंगे। मेरा सवाल ये है, रमजान में बच्चे कौन सी इबादत करें? बच्चे भी नमाज पढ़ें क्योंकि ये समझदार हैं, नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें। अगर 7 साल की उम्र हो चुकी है तो रोज़े रखने की ताकत है तो बेशक सारे ही रोज़े रखें। एक नबी अलैहिस्सलाम जो बीमारी के ताल्लुक से मशहूर है, हज़रत सैयदना अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम, तो इनके शहजादों की अम्मी, इनकी ज़ौजा मोहतरमा, इनकी खिदमत किया करती थी। क्या कोई उन मोहतरमा का नाम बता सकता है? आपके सवाल का जवाब है बीबी रहीमा रहमतुल्लाह तआला अलैह। जवाब दुरुस्त है, रहमा। वैसे रहमत बीबी, रहमत उनका नाम था।